سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مال الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه والبرار اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم أما بعد. ایمان کے بعد اللہ اگر ایمان نصیب فرما دے تو سب سے اہم چیز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین ہے. اس دین کو جب انسان اختیار کرے گا اور اس پر چلے گا بالکل اس طرح کہ جس طرح اللہ پاک نے ہمیں دین دیا ہے، ایک ذرہ برابر ہے اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی. یہ یاد رکھ لیں، بالکل نہیں، کوئی تصور بھی نہیں. قیامت تک کے لیے جو دین بن گیا جو اللہ نے ہمیں دے دیا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، ذرہ برابر بھی اس میں نہ کمی نہ زیادتی. نہ کوئی حالات تبدیل کر سکتے ہیں اس میں، نہ کوئی واقعات تبدیل کر سکتے ہیں، نہ زمانہ تبدیل کر سکتا ہے. وہ مثبت ثابت ہے کہ جس ماحول میں جس زمانے میں جہاں بھی انسان کو ایمان نصیب ہو جائے تو دوسرا اس کا کام جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے بتائے ہوئے دین پر چلنا. اس دین پر چلنے کا نام اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ انسان کی کامیابی ہے. یہ دو قسم کی کامیابی ہوتی ہیں، ایک دنیاوی کامیابی ہے اور ناکامی ہے. یہ عارضی ہے، یہ عارضی ہے. اس میں انسان ناکام ہو رہا ہے، عارضی ہے. کامیاب ہو گیا، عارضی ہے. لیکن وہاں کی جو دنیا ہے اس کے لیے کامیابی اور ناکامی جو ہے وہ فار ایور کے لیے ہے اور دائمی ہے، ہمیشہ انچینجیبل، تبدیل نہیں ہو سکے گی. وہ کتنی احتیاط کی ضرورت ہے. اللہ نے ہمیں ایمان تو دے دیا، دوسرا کام جو ہمارا کیا ہے؟ دین پہ چل رہا ہے. اور دین کا سٹینڈرڈ کیا ہے کہ ذرہ برابر بھی اس میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے. اس دین پہ نہ چلنے کی وجوہات، یہ دنیا جو ہے وہ دین پر نہیں چل رہی. بہت سی بات جس میں انسان نفس بھی کہتا ہے، شیطان بھی کہتا ہے، حالات بھی کہتا ہے، بہت سی وجوہات جو ہے اس پر منحصر ہوتے ہیں انسان کے. آج کے اس دور میں شیطان کا بھی عجیب بار ہے، نفس کا بھی عجیب بار ہے. کیا چیز ہے جو ہمیں دین پہ نہیں چلنے دیتی؟ یہ سب بات جو ہے وہ ایسی ہیں دوستوں کہ ان باتوں سے انسان اپنے آپ کو تجزیہ کرے اور تجزیے سے اپنی حیثیت کو پہچانے اور اللہ پاک توفیق دے تو اپنی غلطیوں کو احساس کرتے ہوئے اپنے آپ کو صحیح کرے. جو انسان اپنی غلطیوں کو صحیح نہیں کرتا وہ سب سے زیادہ بیوقوف انسان، یہ سمجھ لیں.
تو بھائیو جب ایسی باتیں سنا کریں کسی مجمع میں بیٹھیں تو بالکل یہ سمجھ کے نہ بیٹھیں کہ ہم سطحی بات کرنے ہیں یا کوئی ثواب کے لیے ہیں یا کسی لیے ہیں، بلکہ سب سے پہلے تو اس میں اللہ کا شکر کریں کہ اللہ پاک تو ہمیں ایسی باتیں پہنچا رہا ہے کہ اگر یہ بات ہم تک نہ پہنچتی ہم تو جہنم کا ایندھن بن جاتے، کیونکہ ہم نے تو کئی تبدیلیاں دین میں کی ہوئی ہیں، کئی معاملات ایسے ایک ضروری سمجھ لیا دوسرا ضروری نہیں سمجھا، جو تبدیلی چاہے کر لیا، کوئی اپنے ملک میں کر لیا دوسرے ملک میں آئے تو اس کو چھوڑ دیا، حالات کے ساتھ اپنے کو تبدیل کر لیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ آج کے دور میں کیا وار ہے، کیا وجوہات ہے کہ انسان دین پہ نہیں چلتا۔ نفس، شیطان، اس کو چھوڑیں، لیکن 99% جو ہے اس کی کوئی اور وجوہات ہے۔ اس کی ایک حکایت آپ کو سنا دوں، بزرگوں نے بیان کی ہے۔ ایک شخص تھا دیہات میں، گھوڑی ہوتی ہے، وہی گاڑی واڑی تو نہیں تھی نہ پہلے زمانے میں، گھوڑی ہارس پہ سفر کرتے تھے، اونٹ ہوا، گدھا ہوا، گھوڑا ہوا، تو اس کے پاس گھوڑا تھا، گھوڑے پہ سفر کر رہا تھا، بیوی ساتھ تھی، اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے شہر میں جا رہا تھا۔ اس نے گھوڑے کے اوپر اپنی بیوی کو بٹھا دیا اور خود پیدل چلنے لگا۔ چلا تو راستے میں لوگ ملے کافی سلام دعا کرنے والے، تو اس نے دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، چمگوئی کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کیا بات ہے، تو مذاق اڑا رہے ہیں اس کا کہ دیکھو یار عجیب انسان ہے، عورت کو گھوڑے پہ بٹھایا اور خود پیدل چل رہا ہے، یہ کوئی انسان ہے؟ عقل نہیں ہے؟ کتنا بیوقوف آدمی ہے یار، تو بڑی بات ہے، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں میرا، یار دنیا کیا کر رہی ہے۔ وہ تھوڑے جا کر بیوی سے کہا تو نیچے اتر جا، مجھے اوپر آنے دے، لوگ تو مذاق اڑا رہے ہیں اس بات پہ۔ ہاں اچھی تو بڑی اچھی بات ہے، بیوی مان گئی کہ لوگ کیا کہیں گے، اور وہ گھوڑے بیٹھ گیا، اب بیوی پیدل چلنے لگی، چلتے رہے، آگے دیکھا تو کچھ اور لوگ ملے، وہ ہنسنے لگے، یہ کیوں ہنس رہے ہیں، عجیب طرح سے دیکھنا شروع کر دیا، عجیب مسکراہٹیں ان کے چہرے پر، تو کیا کہہ رہے ہیں، چمگوئی کر رہے ہیں، خودکشی کر کے، دیکھو یہ عجیب انسان ہے، بیوی کو پیدل چلا رہا ہے اور خود گھوڑے پہ بیٹھے، عقل نہیں اس میں، بیوقوف آدمی ہے یار، یہ بات دنیا پتہ نہیں کیا سمجھیے، تو غلطی کر رہے ہیں۔ بیوی سے کبھی یہ تو بڑی غلطی ہو گئی، پھر ایسا نہ کریں دونوں بیٹھ جائیں، اس کے ہاں یہ تو بہت ضروری بات ہے، دنیا کو راضی کر، دونوں بیٹھ گئے، اب چلنا شروع کیا تو آگے پھر لوگ مل گئے، وہ یہاں سے دیکھو یہ پاگل ہے، اتنا کمزور گھوڑا ہے اور دو جوؤں پہ بیٹھ گئے، شرم نہیں آتی ان کے وزن دیکھو، ان کو گھوڑے کو، ان کی عقل ہی نہیں ہے بیچارے کو، چارہ نہیں دیتے گھوڑے کو، خود سوار ہو جا رہے ہیں، سوا کر رہے ہیں، اوہ یہ بھی غلطی ہو گئی، اس نے کہا تبھی بہت بڑی بات ہے، اس کو بھی اتر جاؤ، اب دونوں اتر گئے، کہتے ایسا کرتے ہیں ہم دونوں پیدل چلتے ہیں، گھوڑے کو چلتے ہیں، ہاں یہ تو دنیا کیا کہہ رہی ہے، دیکھیں نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے پیدل چلنا شروع کر دیا اور گھوڑا خالی، آگے پھر ملیں گے لوگ، کہتے یار ایسے دنیا میں انسان دیکھیں، سواری بھی اور پھر پیدل جا رہے ہیں دونوں۔ تو یہ ہے آج کی سب سے بڑی وجہ، دیکھو یار داڑھی رکھ لی، شرم نہیں آتی، یا ابھی شادی بھی نہیں ہوئی داڑھی رکھ کے پھر رہے، یار یہ لوگ کیا کہیں گے، ٹھگ داڑھی کاٹ دی، یار شادی ہو رہی ہے بہت ہی بڑا، یار یہ کرو فلاں کرو، دنیا میں دیکھو یار کامیاب، دیکھو چاچا بھی آئے گا، مامی میں آئے گا، دیکھو یار ہم کیا سمجھیں گے، بس یار شادی تو ایسی نہیں چاہیے، نہیں یار اگر میوزک ہی نہیں ہوگا تو پھر کس طرح شادی ہوگی، یہ تو بھائی بڑا افسوس کی بات ہے، دنیا کہے گی، ٹھگ دین کو توڑ دیا۔ گھر میں بھائی جیسے سب آ رہے ہیں مہمان ہیں، یار یہ تو بہت ضروری ہے، میوزک نہیں ہوا اور ڈبہ ہم نے نہیں رکھا تو کہیں گے یار یہ تو ان کے پاس تو پیسے نہیں ہیں، وہ لگاؤ بڑی ساری دیوار پہ، یار وہ کیا ہوتا ہے اوپر لگاؤ شیطانی چکر، دیکھو خود نہیں شوق، کس کے لیے کر رہے ہیں، کس کے لیے، دنیا کے لیے، چلو وہ بھی کر لیے، دنیا کو راضی کر لیں، اور دنیا کی مثال راضی کرنے کی بتا دی آپ کو میں نے گھوڑے کی مثال سے۔ بھئی آپ کا بچہ کیا کر جی، میرا بچہ تو جی مدرسے جائے گا قرآن، تو پاگل ہو گیا، ایسے انگلینڈ ہم بچوں کو یار بول بھی بنا رہے ہیں، پھٹ بچے کو اٹھا لیا، بچی کو اٹھا لیا، بھائی یونیورسٹی بھیجو یار، لڑکی کو پڑھنا چاہیے بھائی، اس میں تو اس کو بھی کمانا چاہیے، لڑکی کو نتیجہ کیا ہوتا ہے، خود سوچ لیں، 4 آدمی کو گھر لے کے آتی ہے لڑکی، جس کو بھی ہے، کیوں
کس کے لیے بھیجا؟ خود نہیں چاہ رہے، کیا دنیا کر گئی، یار دیکھو میری بچی نہیں ہوا، میرا لڑکا کا یہ نہیں ہوا، حفظ کے اٹھا دیا۔ کئی لوگوں نے اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا، قرآن نے سکھایا، حافظ نے سکھایا۔ یہ آج کی بات، آپ خود دیکھ لیں، میں آپ دیکھ لوں، آپ کے باپ نے قرآن تو نہیں پڑھایا، انٹرنیٹ سکھا دیا، ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا۔ دائمی چیز کس میں ہے؟ آپ مجھے بتائیں، خوشی کس میں ہے؟ اللہ کی رضا میں۔ اللہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے؟ دین سے۔ سمجھ آ رہی؟ تو آج 99% ہم جو اس چیز کا شکار ہیں اور جو جہنم کے ایندھن بن رہے ہیں، دین کے بغیر زندگی دوستو ایسی ہے، دین کے بغیر زندگی ایسی ہے کہ جیسے بند اندھیرے کمرے کے اندر بند کر دیا جائے اور چاروں طرف سے بچھو سانپ اور اژدہے چھوڑ دیے جائے۔ یہ زندگی ہے دین کے بغیر، میں آپ کو بتا رہا ہوں، زندگی ہے۔ 99% آج ہمارے دین کی بربادی جو ہے اس وجہ سے ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس گھر میں ہو رہا ہے، اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو کیسے کہیں گے، اس نے یہ کہا تو اس نے کیسے کیا۔ پورے جسم دین حالات جو کچھ بھی ہماری زندگی سے جو نکلے ہیں نا، اس میں ہم نفس نہیں کام کر رہا، آج شیطان نہیں کام کر رہا، اس نے ایک اور داؤ چلا دی زمانے کے اندر۔ اس دور میں ہمیں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ 99% پوری دنیا پہ جا کے کر لیں۔ کسی پوچھیں گے یار یہ کام تم نہیں، یار لوگ کیا کہیں گے، یہ ہے یا نہیں ہے؟ صبح سے اٹھ کے باہر نکلیں گے تو آپ کو لوگوں کو فکر ہوگی، اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو لوگ کیا کہیں گے، میں نے یار یہ دھوتی شریف پہن لوں گی تو لوگ کیا کہیں گے، پتہ ہے سنت ہے، 70 گنا ثواب ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، نہیں یار لوگ کیا کہیں گے۔ امام کا پتہ ہے، پرانا معنی بتا رہا ہوں، امام کا پتہ ہے کہ نبی بنگ سنت ہے، اس کا اتنا اہتمام ہے، اس پہ اتنی حدیثیں ہیں، کچھ بھی نہ ہو آپ سب کو پسند ہے یہ لباس، کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ نہیں یار لوگ ہنسیں گے، میری بیوی کیا گئی تو یہ ہو گیا، کیا چھوڑ رہے ہو؟ وہ زندگی وہ لمحات جو ہم دین کو چھوڑ کے گزار رہے ہیں، اللہ کی قسم وہ دوزخ کے اندر کھڑے ہو کے گزار رہے ہیں۔ قسم اس رب کی میں بتا رہا ہوں، ہماری آنکھیں بند ہو چکی ہیں، دماغ موقوف ہو چکے ہیں، ہمارے ضمیر بک چکے ہیں۔ جس امت کا یہ حال ہو جائے جس کے بارے میں اللہ کریم اتنی تعریفیں کر رہے ہیں، جس اپنے نبی کے بارے میں، اس چیز کی عمروں کی قسم کھا رہے ہیں، ہم قسم کھائیں، جس کے شہر کی قسم کھائی جا رہی ہے، جس کی زلفوں کی قسم کھائی جا رہی ہے، جس کی اداؤں کی قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ باتیں کر رہے ہیں، آج اس امت کا یہ حال ہو جائے کہ اندازہ لگائیں کہ وہ زندگی کی ہر چیز سے نکال دیا جائے، بس وہ جو چیز ہمیں پسند ہے اس کو اتنا اجاگر کر دیتے ہیں کہ سارا دن اس میں نظر آتا ہے، پھر سارا دن اس میں ایک چیز کو پکڑ لیں گے، اس کو بس سارا کچھ اسی میں ہے، بس اس میں کر لو ساری کامیابی، بس یہ رات گزار لو تو سب کچھ، آج کی رات کر لو تو بس 15ویں رات آ گئی، بس سارا کچھ اس میں ہو گیا، شعبان کی رات تک ساری دنیا اس میں لگی ہوئی ہے، پورا دین پھیلا ہوا ہے، ایک ایک سانس کے ساتھ کیا شیطان نے کیا، ایک چیز میں بند کر دیا، بس اس میں لگے، اللہ کی بند ہوئی تو ایک ہی لفظ کا حساب دے گا اللہ پاک۔ ایک سوال پوچھیں گے ہم سے، ایک سوال پوچھیں گے کہ دین کے میں جو جست اطیع اللہ و اطیع رسول، مجھے یہ بتا کہ کون سے لمحات زندگی، کون سی باتیں زندگی کے، کون سے سانس ایسے تھے جو تو نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر گزارے، اس کا جواب دو مجھے بتائیے، کون سے ہمارے اس میں جواب دے سکیں گے؟ اللہ کے نزدیک یہ نہیں کہ ہم ایک چیز کو دین بنا لیں، یہ دین ہے، یہ سب کچھ ہے، اسی سے بخشش ہو جائے گی، اللہ نے ہر چیز کے انعامات دیے ہیں، لیکن ساروں کو کولیکٹیو کر کے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ کتنی پیاری حدیث ہے، خیر ہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس بیماری سے بچنے کے لیے اگر دین پہ ہم چلنا چاہتے ہیں، اور اس کے اندر ہم شکار ہو چکے ہیں کہ دنیا کیا کہے گی، یا اس میں اپنے بچوں کو برباد کیا، گھروں کو برباد کیا، خود برباد ہو رہے ہیں، جہنم میں چلے گئے ہیں۔ بات تو یہ ہے کہ یہ بھی کر لو جی، وہ بھی کر لو، دنیا میں آ جائے، دین بھی آ جائے گی، عجیب عجیب قسمیں لی ہیں، یہ پتہ نہیں کون سا فلسفہ ہے، دین بھی ہے یہ دنیا بھی ہے، یہ پتہ نہیں کون سے میں نے بتایا نا آپ، دین کے اندر ایک ذرے کے برابر ایڈیشن نہیں کر سکتے۔ ایک فرمان نبی ہم کو دکھا دیں گے جس میں اللہ نے فرمایا کہ دین کو اٹھا لو اور دنیا کو ملا لو آپس میں، یہ مل ہی سکتے۔ ہاں یہ آیا ہے کہ دنیا دین کی دشمن ہے، دنیا کچھ اور ہے، دین کچھ اور ہے،
جس مومن کو ایمان پڑھنے کے بعد یہ یقین نہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں دیندار ہو جاؤں گا تو مجھے رزق عطا فرمائیں گے، تو مومن کیا ہوا؟ وہ تو نہیں اٹھ سکتا ایمان والا۔ جس انسان کو یقین ہی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا ہر کچھ جو ہے دین میں رکھا ہے، رزق جو ہے دین میں اللہ نے عطا فرمایا انسان۔ حدیث ہے، حدیث سنا کہ ساری حفاظت اللہ تعالیٰ مجھے دین عطا فرما، کیونکہ میرے پوری دنیا کی حفاظت اسی میں رکھی ہے تو نے۔ وہ دین ہے ہی نہیں ہماری زندگی میں، پتہ ہی نہیں، نہ اپنے بچوں میں، نہ دین میں، کسی بھی۔ دین کرا بھی دیا، مشکل سے اگر کہیں کورس کرا بھی دے کہ 5-6 سال کا، تو اس کورس کے اندر ہی فکر یہ ہو رہا ہے اس کو دنیا میں لگاؤ، کہیں پیسے کیسے کمائے گا، مال کیسے کمایا جائے گا۔ وہ سارا جو کام اس نے کیا تھا چند سالوں کے اندر ایسے ماحول میں اس کو پھینک دیا جاتا ہے کہ دن رات آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے، باتوں کا زنا ہو رہا ہے، وہ جو سب کچھ دن پڑا سارا پالش ہو گیا کہ کس طرح سے پیسہ کما لے گا۔ پیسہ کیا کما سکتا ہے؟ میں آپ کو ایسی مثالیں دنیا میں دیتا ہوں کہ جس نے اللہ کے راستے کو پکڑا ہے، سبحان اللہ، اتنے آسودہ ہیں، اتنے بہترین زندگی ان کی گزری ہے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ ہم تو ہر آسائش اور دنیا کے بغیر بھی اتنے زندہ ہیں کہ ہمیں تو کچھ ضرورت ہی نہیں کسی چیز کے لیے۔ فکر اتنا ہے ہمیں، یہ کیا ہے؟ یہ ہے دنیا کے چکر۔ یار اگر میرا بچہ یہ نہیں بننا، وہ تو یار مولوی تو ویسے ہی بنایا تھا نا، بہت ذرا دنیا میں پتہ چل رہا ہے، حافظ تو ویسے ہی بنایا تھا ہم نے اس کو، اصل تو یہ کام ہے جو ہم نے کرانا ہے اس کو۔ تو جو یہ کام ہم نے پہلے ہی کرا دیتے۔ یہ تو آپ نے ایک بہت بڑا ظلم کیا ہے کہ اس کو اتنے، یعنی جتنا بڑا ظلم کیا کہ جنت میں سے نکال کے دوزخ میں پھینک دیا اس کو۔ کہاں گیا اس کا قرآن، اس لڑکی کا قرآن کہاں گیا، اس کی بخاری کہاں گئی، اس کا کہاں گیا، اس کی وہ حدیثیں جو لڑکی نے پڑھی، جو لڑکے نے پڑھی، کہاں گئے ان کے پڑھتے، کہاں گئے ان کے پڑھتے۔ یار یہ سوچنے والی بات ہے، اتنے نافرمانی کے بعد بھی اللہ رزق دے رہے ہیں ہمیں۔ قول بزرگوں کے حال تو ہمارے یہ ہیں، اس سے ہونا یہ چاہیے تھا کہ زمین پھٹ جاتی اور ہم اس میں غرق کر دیے جاتے، اس قدر گناہوں کے ساتھ ہم بیٹھے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، پھر بھی ہر روز صبح آوازیں پڑتی ہیں، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، ہے کوئی توبہ مجھ سے توبہ مانگنے والا۔ تو اس سے مس نہیں ہوتے، جو گناہ چڑھا ہوا ہے اس گناہ کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہی نہیں۔ روز اللہ سبحانہ تعالیٰ آوازیں مارتا ہے صبح فجر سے لے کے شام تک، آؤ میرے بندے، کیونکہ تم میرے حبیب کی امت ہو، تم نے میرا کلمہ پڑھا ہے، چاہوں تو میں وہ ہوں، میرا عذاب اتنا سخت ہے کہ میں تمہیں قرآن میں بتائی یہ بات۔ دیکھیں کہ جب میں چاہتا ہوں زمین کو ایسے اٹھاتے ہیں پروں پہ فرشتے، اوپر تلے جا کے ایسے پھینکا، مجھے بتائیں کیا حال ہوا اس زمین کا، جو فرشتے اٹھا کے آسمان اس طرح زمین کو پھینکا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کے واقعات بیان سنائے۔ تو میرے بھائیو، یہ جو مجالس ہیں، یہ میرا اور آپ کا بیٹھنا ہے، یہ کوئی تماشا نہیں ہے، تف ہے، بیکار ہے، لعنت ایسی جگہوں پر جہاں پر غم نہ ہو، اپنی آخرت کا فکر نہ ہو۔ ثواب کے کیا مطلب، ثواب کیسے مل جائے گا؟ شکر ہے، شکر ہے، شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، بزرگوں کی جوتیوں سے اتنی توفیق مجھے اور آپ کو ہو گئی ہے کہ اس کافرستان میں بیٹھ کے ہم ایسے فکر کی بات کرتے ہیں۔ آج سن رہے ہیں تو کل اللہ عمل بھی کرا دیں گے نا انشاءاللہ، کیوں نہیں کریں گے؟ نہ سناتا کیوں؟ ایک فکر پیدا کر لیں اپنے اندر دوستو، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، پوری دنیا سن رہی ہوگی اس وقت اللہ کے فضل سے، پوری دنیا سن رہی ہے اس وقت، ایسے ایسے شہروں دنیا کے افریقہ کے گاؤں کے اندر میری آواز جاری ہوگی کہ جس کے ہم نام پہ نہیں جانتے۔ کیوں؟ کمال میرا کچھ نہیں ہے نا، مجھے پتا ہے کس چیز کا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس نبی کی امت صلی اللہ علیہ وسلم امت کو میں نے بخشنا ہے، بخشانا ہے ان لوگوں کو۔ واللہ جب میں بند کرتا ہوں یہ تقریر، جا کے دیکھتا ہوں تو ایسی دنیا کی جگہ سے توبہ کا میسیج آیا ہے کہ حضرت ہمیں توبہ کریں، ہم نے آج اس وقت آپ کا بیان سنا ہے، ہمیں ذکر بھی سکھائیں، اور ہم آج توبہ کرتے ہیں۔ 2 بجے تک رات کا میرا یہی کام چلتا ہے۔ میں کہا دیکھو یار، بات تو میں یہاں بیٹھ کے کر رہا تھا بورڈ روم میں، کیا مسجد ہے تقویٰ میں، چند آدمی ساتھ بیٹھے تھے، اور افریقہ کے اندر ایک عورت بیچاری توبہ کرے کہ بڑھ میں، میرے 5 بچے کہتے ہیں ہم توبہ کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ ہم تبلیغ جماعت میں جائیں گے، جماعتوں میں ساتھ لگیں گے، اپنی بچیوں کو پردہ کریں گے۔ یعنی یہ آج کتنی بڑی بات ہے۔ تو بھائی گمسم تو نہیں ہونا چاہیے۔ آج سے ہم یہ وعدہ کریں کہ ہمیں گھوڑے والا نہیں بننا، سوال ہم نے نہیں پرواہ کرنے کسی، خیر خود ہی حدیم، ہم اس کے واحد راج ایک ہے۔ اگر اس دنیا کے تعلق سے بچنا چاہیے، مثال کے طور پر میں کوئی راستہ اختیار کرنا چاہتا ہوں تو ہم نے کیا دیکھنا ہے؟
خیر ہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کیا فرمایا، آپ کی سنت کیا ہے اس کے بارے میں، اور وہ مل گئی سنت کے دل، ختم معاملہ ختم. پھر چاہے دنیا جو چاہے کرتے پھرے، ہمیں اس کا کوئی فکر نہیں، ہنسے ہنسے، کیونکہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑ لیا ہے، طریقے کو پکڑ لیا ہے، جس کے بارے میں فرمایا خیر ہدی ہدی محمد، سب سے بہترین اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت تک جو تمہیں بچائے گی، دجال سے بچائے گی، تمہیں جناب بڑے بڑے حادثات سے بچائے گی، فساد سے بچائے گی. یاد رکھیں کہ ایسے زمانے کہا جاتا ہے فسادی زمانہ کہا جاتا ہے، ایسے فسادی زمانہ کہا جاتا ہے، کوئی چیز نہیں بچا سکے گا اس وقت. اللہ کے نہیں فرماتے ہیں کچھ نہیں، قرآن کو تبدیلی کر دیں گے. تو کہتے نہیں آج بھی یہ تو قرآن پورا ہے ہی نہیں، کہتے ہیں کہتے بکری کھا گیا، اونٹ کھا گیا، کچھ نہیں. لیکن نبی کریم سنت کے بارے میں کہہ ہی نہیں سکتا کوئی سنت نہیں. سبحان اللہ، کرو انکار کس طرح کر سکتے ہیں؟ 1,24,000 صحابی کی نکلی سنت ہے، الحمدللہ ایسا مضبوط کر دیا اللہ تعالیٰ نے. کیوں؟ پورا قرآن جو قائم ہے کس پر؟ پورا قرآن قائم ہے کس پر؟ نبی کی سنت کے اوپر قائم ہے. کتنی آیت بدلی، کیا آیت کیسے بدلے گی؟ یہ گواہ ہے سنت. آپ اللہ نے ایسے انسان پیدا کر دیے، 4 امام الحمدللہ جنہوں نے کتابوں کی کتابیں لکھ دی ثبوت کے طور پر. یہ صحیح تھا. یہ کیا ہے؟ بخاری کیا ہے؟ ابن موطا کیا ہے؟ یہ ترمذی کیا ہے؟ یہ نسائی کیا ہے؟ ابن احمد کیا ہے؟ مسند احمد، یہ سب کیا ہے؟ یہ ساری سنتیں ہی بتا رہی ہیں. کتاب نکاح، کتاب یہ سب سنتیں طریقہ بتا رہی ہیں. اور کیا بتا رہی ہیں؟ ایکسپلین کر دیں اس کو. تو واحد طریقہ ہے کہ دوستو ہم دیکھیں سوچ رہے ہیں کہ یار داڑھی رکھیں یا نہ رکھیں، کہ اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا؟ سیدھی بات، اگر دین پہ آنا ہے تو کیوں یہ دنیا کیا کہے گی، یہ فلاں کیا کہے گی، سب کچھ چل رہا ہے. تب ہم نے کیا کرنا ہے بچنے کے لیے؟ ہم نے کس پہ چلنا ہے؟ بولیں کس پہ چلنا ہے؟ دین پہ. دین پہ چل رہا ہے. تو ہم پوچھیں بھائی آپ دین پہ چل رہے ہیں، آپ کچھ یہ کہہ رہے ہیں، کچھ کا دیکھنے سے نبی پاک نہیں کیا کہا اس کے بارے میں؟ آپ سن کے طریقہ تھا اٹھا کے دیکھ لیں. بخاری شریف فرمایا کہ میرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ داڑھی رکھو، پیچھے بڑھو. ثبوت پہ 1,24,000 صحابہ ہیں، انبیاء ہیں، اس پہ حدیثیں ہیں، سنت ہے، قائم ہو گئی. اب لوگ کیا نہیں ہو مطلب بس کر میرے پاس دلیل پہنچ گئی ہے میرے اللہ کے نبی کی. اب یہ ساری جتنی سب دجال ہیں جو مجھے سنت سے ہٹانا چاہتے ہیں، مر جاؤں گا اس کو نہیں چھوڑوں گا. بس جہاں اس نے یہ نیت کی فوراً اللہ کی رحمتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. چاروں طرف سے فرشتے گھیر لیتے ہیں کہ ہے کوئی ضرورت اس آدمی کو چھیڑ کے تو دیکھے نا کوئی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چھیڑے اس کو، کہے نا اس آدمی کچھ، کون کہتا ہے اس کا کام بگاڑ کے تو دکھائے کوئی. یہی کہتے ہیں نا کہ اس کے یہ نہیں ہوگا، فلاں نہیں ہوگا، دنیا چھوڑ دیں گے. آؤ ان ذریعوں سے چھڑوا دوں گا جو اس کے دشمن تھے، اس سے بہترین دوست اس کے بنوا دوں گا، اس سے بہترین رشتے دار اس کے بنا دوں گا. ہم رشتے چھوڑ دیتے ہیں. کیوں جی نہیں، یہ دنیا کہے گی لڑکی یہ نہیں ہے، لڑکی وہ نہیں ہے، لڑکی تو پردہ کرتی ہے، لڑکی تو باہر اس کو کام کرنا نہیں آتا، اس کے پاس تو تعلیم نہیں ہے، نہیں ہم تو نہیں کرتے، ایسی لڑکیوں سے ہم نہیں کرتے، بچاری کریں. قرآن سینے میں پردے کرتی ہیں، ہاتھ میں تفسیر پکڑی ہیں، نہیں شادی کرتی، شادی نہیں ہو رہی. نہیں جی ہمیں تو ماڈرن چاہیے، ہمیں تو جناب یہ چاہیے کہ اس اتنا تعلیم ہو، اتنا فسق ہو. یہ ہے اندازہ لگائیں یہ علم کے بارے میں ہمارے، کیوں اس نے اللہ تعالیٰ کہتا کھڑی ہو جائے تو دین پہ ایسا رشتہ دلاؤں گا، ایسا رشتہ کہ دنیا اشش کرے گی. ہم نے دیکھے مثالیں ملتی ہیں. جو دنیا سے ڈر گیا وہ گھوڑے پہ چڑھ گیا، وہ والا حساب ہے، مر جائے گا لیکن اس دنیا کو راضی نہیں کر سکے گا. میرے بھائی اس نقطے کو میں بھی پکڑ لوں، آپ بھی پکڑ لیں کہ ہم نے دین پہ چلنا ہے. دین بغیر زندگی بالکل تباہ اور برباد ہے. اور دین پہ چلنے کا جو آج کل فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ دنیا. تو اس فتنے کو رد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اونچا بولنا، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدھا سیدھا اس میں شادی بھی ہے، بیاہ بھی ہے، کھانا بھی ہے، رشتے داری بھی ہے، سب کچھ اس میں آ جاتا ہے. بھئی یہ کس طرح ہے؟ بھجی ہمارے رشتے ہو گیا، یہ ہم رسم کرنی ہے، فلاں رسم کرنی ہے، فلاں کرنا ہے. رک جا، سب کچھ کروں گا. میں یہ دیکھوں گا کہ نبی نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے. اللہ اکبر. انکار تو کرنے سے خاصی دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. ثبوت ہزاروں پڑھے ہیں، حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں، علماء کرام موجود ہیں، مفتیان موجود ہیں، سب کچھ. اللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہمیں تو وہ بتائیں سنت. اس میں کیا جی سنت تو حق والا جو عالم ہوگا ماشاء اللہ، حق کو عالم کہے گا سنت تو بھائی یہ ہے، سنت کا طریقہ تو یہ ہے، اس طرح ہوگا.
کہتے جائے جو چاہے آپ کر لیں، میں نے تو طریقہ پکڑ لیا کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا خیر حدیث سب سے بہترین راستہ میرا راستہ ہے۔ تو جب اللہ کہ نبی کے راستے پہ چل کے وہ عمل کرے گا، سب سے بہترین تجارت وہی تجارت ہوگی، سب سے بہترین شادی وہ شادی ہوگی، سب سے بہترین کاروبار وہ کاروبار بن جائے گا۔ ٹھیک ہے نہیں دوستوں؟ ایسا بہترین راستہ۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک توفیق۔